خیر ایسا جام پلا انہیں کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. ہن بھی وقت ہے ذرا نعرہ لاؤ نا اللہ رسول تواڈے درجات بلند فرماوے. تسی اللہ رسول دا نام بلند فرماؤ. نعرہ تکبیر. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تدبیر ہے تقدیر تیری. نعرہ رسول نعرہ میرا جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم فرماتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. جس کا ہر بیان کرے تازہ ایمان اس فضل احمد پہ لاکھوں سلام. پاسبان اسلام استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. علماء حق و شکر زندہ باد. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الذی هو اہل المغفرۃ والتقوی. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا سيد الأنبياء أصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وفوق كل ذي علم عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور الانوار وعلی آلک واصحابک یا سر الاسرار.
غوث اعظم درمیان میں اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء دوستان گرامی، سندر لاہور دا پہلا جلسہ عام جس کے اندر ناچیز جناب دے نال مخاطب ہو رہا ہے، کلو شین مرہون بے اوقات ہی، اللہ تعالی دے ہاں ہر چیز ہر کم دا ایک وقت مقرر ہے، اس تے خدمت دا موقع عنایت ہویا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم وسیلہ غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ دا سب سیاکاریاں، کوتاہیاں، غلطیاں، ظلم زیادتیاں نو معاف فرماوے۔ حق والا بناوے، حق تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، حق تے موت عطا فرماوے، حق والیاں نال حشر فرماوے۔ اج دا یہ جلسہ عام اس دا موضوع جناب نے پڑھیا ہونا ہے، غوث اعظم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت۔ اس سے مناسبت نال ہی ناچیز نے فارسی دا شعر پڑھیا ہے، شور بند کرو بھائی، شور بند کرو، تہاڈی مہربانی، سماعت فرماؤ۔ اصل گل باقی ٹھیک ہے، جگہ تنگ ہے، دوست پریشان ہو رہے ہیں۔ دوستان گرامی، فارسی دا شعر جڑا ابتدان جناب نے سماعت فرمایا ہے، پنجابی اس کا مطلب یہ ہے غوث پاک ولیاں وچ انج نے جویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں نبیاں وچ انہاں دے نال دا کوئی نہیں، ولیاں وچ انہاں دے نال دا لیکن کچھ اعتراضات، شبہات، خدشات دور کرنے واسطے اور تمہید بناؤن واسطے
دوسری آیت کریمہ جڑی تلاوت کیتی ہے نا، فوق کل ذی علم علیم، اس آیت مبارک دے مطابق ایک گل جناب دے گوش گزار کرنا حکمت دی گل ہے، موضوع بھی سمجھ آئے گا اور ایک نئی حکمت جناب دے کو آ جائے۔ آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر علم والے تو اتے علم والا ہے۔ حتیٰ کہ سلسلہ علم جا کے مکنا ہے ذات باری دے، کیوں کہ وہ خالق ہے، اور خالق ہمیشہ ہر سلسلے دی انتہا ہوندا ہے۔ ہر سلسلہ خالق تے جا مکنا ہوندا ہے، خالق تو شروع ہوندا ہے۔ الی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالی دے آیت پاک دی تفسیر جناب نو عرض کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ دے اس حکمت بھرے نظام کائنات اور ترتیب کائنات وچ غور فرماؤ گے نا تو انو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالی نے ہر قسم دی مخلوق وچ درجات رکھے نے، درجے نے، اور پھر درجے اس طرح دے نے، کوئی چھوٹے تو چھوٹا درجہ ہے، کوئی درمیانے نے، اور کوئی آخری۔ چھوٹے تو چھوٹا ادنا جنوں آخر، درمیانیاں نو اواسط آخر، اوسط، اتلے نو آلہ۔ ایک مخلوق دے جنس نو اور ہر قسم دے اندر اس طرح دی درجہ بندی تو انو نظر آئے گی۔ کیوں؟ تاکہ یہ ظاہر ہوئے کہ اس کائنات دے بناون والا ایک ہے۔ اگر یہ اپنے آپ وجود آندی تو سارے ایک جیسے ہوں گے۔ لہذا کسی حکیم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ جنس ایک کے، لیکن اس جنس ایک دے وچ درجے کئی نے، نو ایک کے درجے کئی نے، قسم ایک کے درجے کئی نے۔ میں چھوٹے جہان تو شروع کرن لگا، توجہ ذرا۔ چھوٹا جہان کنو آخر پتا جی؟ حضرت انسان نے۔ ہر ایک بندہ چھوٹا جہان ہے، وہ وڈا جہان ہے جہدے وچ بیٹھے، او دے وچ تفصیل ہے، تیرے ساڈے وچ اجمال ہے۔ کھلارو تے وہ بنتا ہے، کٹھا کرو تے یہ بنتا ہے۔ یہ پنجابی دے لفظ تفصیل اور اجمال دے۔ کھلارو تے عرش فرش، کٹھا کرو تے انسان۔ وفی کنطول عالم الاکبر، تو سمجھدا ہے میں چھوٹا جہاں؟ بزرگ فرماندن تو ایک ایسی عجیب چیز ہے جس دے اندر ہے پورا جہان سمٹ کے پیا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا۔
اس انسان وچ غور کرو، ادے اجزاء ویکھو، اجزاء حصے، تانوں انہاں اعضاء اجزاء انسان دے جسم وچ او جڑا میں دعویٰ کیتا ہے درجہ بندی دا، وہ ایتھے نظر آئے گا۔ مثلا پیراں دا درجہ ہو رہے، لتاں دا درجہ ہو رہے، ہتھاں دا درجہ ہو رہے، سینے دا درجہ ہو رہے، سر دا درجہ ہو رہے، پھر ایک ایسا حصہ پیا ہے جڑا اس سارے بدن دا بادشاہ ہے، انہوں آخر دل۔ ہاں کی آخر دل ورگا پھر اس جسم میں کوئی نہیں ہے وے۔ سونے نبی نے فرمایا جسم انسانی دے اندر ایک ایسا الا فل جسد لمضغہ، فرمایا جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا پیا ہے، اگر وہ چنگا ہو جائے سارا جسم چنگا ہو جاتا ہے، اگر وہ گندا ہو جائے سارا جسم گندا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دل نو کی آخدے نے بادشاہ ہے۔ تو انسان دے وچ پتہ لگا کہ ٹھیک ہے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو دل دا مقام ہے وہ کسے دا؟ ٹھیک ہے، باہر دے جہان چ آ جاؤ، انسان تو باہر دے جہان چ نظر مارو، آسمان تے نگاہ مارو، کواکب ستارے، آسمان سجیا انہوں نے، لیکن سب سیاریاں دا سردار سیارہ سورج ہے۔ اسی طرح ہن چھوٹے تو چھوٹے تارے ہیں، پھر رات والے سیارے جڑے انہاں وچ کوكب لیلی جڑے کواکب لیلیہ رات دے ستارے، انہاں وچ چند، دن والیاں وچ پھر کوئی سورج۔ پتھراں دے جہان چاہو ہیرے ورگا کوئی نہیں ہے۔ فرشتیاں میں آو، ملائکہ وچ چھوٹے تو چھوٹے درجے ہیں، درمیانے ہیں، 4 آلہ نے، پھر انہاں ساریاں تو آلہ جبریل امین ہیں، جبریل آلہ کے نہیں۔ اور تھوڑی وجہ دس دینا، جبریل امین اس واسطے آلہ نے سارے فرشتیاں نالوں کہ اللہ تعالی دے تے او دی مخلوق دے وچ علم لیان دا ذریعہ نے، علم الہی اللہ دی وحی دے امین نے۔ جتوں پتہ لگتا ہے، توجہ ذرا، پتہ لگتا ہے جتوں کہ جبریل امین دی فضیلت ملائکہ دے اوتے وحی اور علم نال، کہ او علم لے کے آندے نے کناں وال؟ نبیاں رسولاں وال۔ تو جویں لین والا علم دی وجہ نال افضل ہے، جویں لے آن والا علم دی وجہ نال افضل ہے، جنہاں کو لے کے آندا ہے وہ بھی علم دی وجہ نال افضل ہوندے نے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ علم ملائکہ وچوں کون اونچا ہے؟ بول دیا ذرا، گل جدو مکے گی سواد دی اخیر ہو جانی، ہاں نہیں تو پیسے واپس۔ توجہ نہیں فرمائی، گل نو سٹو نہ۔
تماشا کرا. توجہ ہے. تو سارے ملائکہ تو کون افضل ہے؟ درجے بندی ہو گئی. بولو اگر کوئی مجھ سے پوچھے فرشتیاں وچوں کون اعلی ہے، کون ادنا ہے، کون درمیانا ہے، تو میں چھوٹے تو چھوٹا درجہ نہیں دس سکتا. نہ مینوں دسیا گیا کہ چھوٹے تو چھوٹا فرشتہ کیڑا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میں یقین نال کہہ سکنا کہ وڈے تو وڈا جبریل امین ہے. چھوٹے تو چھوٹا مینوں معلوم، درمیانے درجے بھی مینوں ایڈے معلوم نہیں، لیکن آخری معلوم ہے. وہ کون نے؟ جبریل امین. کتاباں 4 نے. بولو ساریاں کتاباں تو اچھی کتاب کیڑی؟ کیوں اچھی ہے؟ تے کلام خدا. سارا پچھلیا بھی کلام ہودا، یہ بھی کلام ہودا. اچھی کیوں ہے؟ پچھلیاں ساریاں کتاباں دا علم کٹھا کرو، قرآن چاہتا ہے. پھر قرآن دا اپنا علم ہے جڑا پچھلیاں نہیں سی. ہن ساریاں کتاباں وچوں کیڑی افضل ہو گئی؟ پھر قرآن ایکو جہا نہیں. قرآن دا ایک دل ہے قرآن دا دل. وہ کنوں آندے نے؟ یاسین شریف. ہو گئی درجہ بندی. بولو آ جا انسانی طبقات انسانی طبقے بنی نو انسان، نو آدم، بنی آدم، انسان سارے. لیکن نو انسانی وچ اگر آکھیں گا تو بشر مثلکم، لیکن جے طبقات چاہے گا، طبقاتی تقسیم کرے گا تو پھر طبقیاں وچ، گروہاں وچ، جماعتاں وچ تقسیم کرے گا تو سب تو اچھی جماعت نبیاں دی ہے، پھر صحابہ دی ہے، تابعین دی، تبع تابعین دی، پھر اولیاء دی. ہوں طبقے بن گئے جتھے آن کے گل اصا سٹنی ادھر ادھر بلیٹ کے جتھے کٹھی کر کے رکھنی. وہ کی ہویا؟ طبقیاں وچ نبی سارے تو افضل نے. انہوں دے نال دا کوئی طبقہ انساناں وچ نہیں. ایویں ہن پھر نبیاں وچ آ تے چھوٹے تو چھوٹا نبی بھی درجے وچ ہونا ہے. اگر کوئی پوچھے میں نہیں دس سکتا کیونکہ دسیا نہیں گیا. درمیانے طبقے دے بھی نبی ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے بھی آلہ تو آلہ تو میں یقین نال آکھاں گا محمد رسول اللہ. توجہ ہے نا؟ بڑا علم تمہیں آئے گا ان گلوں میں بہت انشاءاللہ. بھر جاؤ. ہوں نبیاں تو آلہ، نبیاں دے وچ سب تو آلہ کون بنے؟
ہاں 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 سرکار دو عالم نبی الانبیاء سب تو آلہ بنا طبقہ انبیاء وچ سلسلہ انبیاء وچ جے واری آ گئی نبیاں تو بعد طبقہ صحابہ دا. اگر کوئی پوچھے یار ایتھے بھی درجے ہیں میں آکھاں گا ضرور نہیں. وہ 10 چھوٹے درجے دا صحابی کیڑا ہے میں آکھاں گا مینوں کوئی پتہ نہیں. وہ 10 یار آلہ تو آلہ کیڑا ہے میں آکھاں گا صدیق اکبر. توجہ ہے. اگے آؤ اہل بیت کون درجے نے. اگر کوئی پوچھے چھوٹے درجے دا اہل بیت کیڑا ہے میں نہیں دس سکتا. اگر کوئی پوچھے وڈے تو وڈے درجے دا اہل بیت کون ہے میں آکھاں گا مولا علی. درجے بندے اگے آؤ تابعین جنہاں صحابہ نو تکیا ہے. طوبى لمرانی ولمرا مرانی ولمرا مرا مرانی. فرمایا خوشخبری انہاں واسطے جے محمد نو تکیا پھر انہاں واسطے جے محمد دے تکن والیاں نو تکیا پھر انہاں واسطے جنہاں محمد دے تکن والے دے تکن والیاں نو تکیا. ایتھے نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے فلاں کرنے والے فلاں کرنے والے. فرمایا نا یہ تے آوندے ہی رہن گے. گل تے ساڈی دید دی اے مک جانی وہ آوندے رہن گے. طوبى لمرانی خوشخبری ہے بشارت ہے انہاں واسطے جنہ میں محمد نو تکیا یا انہاں واسطے جنہ میں محمد دے تکن والیاں نو تکیا انہاں واسطے جنہ محمد دے تکن والے دے تکن والیاں نو تکیا. صحابہ تابعین دوجا طبقہ آ گیا تابعین دا او تکن والے دید والے. فرمایا او تابعین نے صحابہ وہ ہو گیا جنہیں پاک نبی نو تکیا. تابعین کون ہوئے جنہیں صحابہ نو تکیا. ہن اگر کوئی پوچھے یار چشتی یہ تو جڑا درجے بندی کی تھی بیٹھا ہے انہاں وچ دس تابعین وچ کون اچا ہے تے میں بھائی چھوٹے درجے نہیں دس سکدا لیکن وڈیاں وچ میں باہ کھڑی کر کے کہہ سکنا اویسے کرنی. او یار تینوں کیویں پتہ لگا اویس کرنی اچے نے؟ او بھائی مسلم شریف بخاری شریف تو بعد جس حدیث دی کتاب دا درجہ ہے او دے وچ نبی نے فرمایا خیر التابعین اویس القرنی. فرمایا تابعین چوں اچا کون ہے؟ او اونٹ دا اونٹاں نو چارن والا جگ تو وکھرا رہن والا. تابعین وچ بڑے بڑے فقیہ ہیں بڑے بڑے محدث ہیں بڑے بڑے شان رتبے مختلف رکھن والے ہیں پر اویس کرنی کلی فضیلت دے لحاظ نال جیڑا مرتبہ حضرت اویس کرنی دا تابعین چو کسے دا توجہ ہے نا.
یہ ہو گیا تابعین. اور سنو ویس کرنی پاک دا فیض سینیاں دے واسطے نال نہیں سیدھا ہے. اور سلسلہ اویسیہ انہوں ہی کہندے نے جڑا سیدھا فیض لے لے. کیویں جا کے قبر دے کسے دے بہ جاوے ہاتھ چ ہاتھ دین دی لوڑ ہی نہیں. اویسی سلسلے والا قبر تو فیض لے لیندا جی میں با یزید بستامی سرکار تو فیض لیا خواجہ ابو الحسن خرقانی نے. یہ ویسی سلسلے دے نال انہاں رنگیا سی باہر آن کے. تو تابعین کون افضل ہویا؟ ہو رہا ہے نا ایک ایک اچا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا. ہوں آ جا تبا تابعین جنہاں اگوں تابعین نو تکیا ہے نبی پاک نے انہاں واسطے بھی بشارت دیتی. وہ چشتی یار دس انہاں وچ بھی ہے درجہ بندی ضرور ہے. چھوٹے تو چھوٹا کوئی پتہ نہیں وڈے تو وڈا. توجہ ہے. تبا تابعین سیدنا امام احمد بن حنبل دا ذہن چلے. میرے موضوع کی گل آ گئی ہوں یہ ویکھنا ہے بھئی یار ولیاں دا بھی تو ایک طبقہ ہے نا. اولیاء دا بھی تو ایک طبقہ ہے. سلسلہ انبیاء وچ سید الانبیاء، سلسلہ صحابہ وچ صدیق اکبر، سلسلہ اہل بیت وچ مولا علی، سلسلہ تابعین وچ اویس قرنی، تبع تابعین وچ امام احمد بن حنبل، سلسلہ اولیاء وچ غوث پاک میرا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہویا یہ درجے مننے تے ایک اچا مننا یہ اللہ تعالی دے نظام کائنات دے حکمت دے وچ داخل ہے. اینو مننا اس ذات دی حکمت نو مننا ہے. اینو نہ مننا او دی حکمت دا انکار بندا ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ یہ سلسلہ ولایت کے اندر کون اچا ہویا؟ تے شیر میں کی پڑھیا سی موضوع کی رکھیا ہے. ہوں وہ موضوع سمجھاون واسطے یہ گل ہے پل بن گئی کہ نہیں؟ بن گئی نا پل. تو درجے ہو گئے ضرور نے درجے بندیاں نے حکمت الہی میں داخل ہیں کائنات نو ویکھ کے سمجھ آؤندی ہیں. ٹھیک ہے. ہوں اسا ایک ہی رہنا ہے نبیاں وچ محمد کریم، ولیاں وچ غوث کریم. بس یہ ساڈا موضوع ہے. ہوں یہ لاؤنا ہے ایسا درجہ بندی ضرور ہے. یہ کئی شبے
کئی اعتراضات خدشات دور ہوئے نے جی میں ابتدا بننی ہے ذرا توجہ نہ کیوں کئی آخر گے جی صحابہ بھی تو ولی ہوں نے اہل بیت بھی ولی ہوں نے تابعین ولی ہوں نے تو یہ مطلب ہے غوث پاک انہوں نے اچھے ہو گئے میں پہلو ہی ونڈ کر دیتی ہے چلے آئے طبقے نے مختلف سلسلے نے نبیاں دے سلسلے نو ایدے نہ رلا صحابہ نو نبیاں نال نہ رلا نبیاں نو صحابہ نال نہ رلا اہل بیت نو صحابہ وچ نہ لیا صحابہ نو اہل بیت وچ نہ تابعین تبع تابعین یہ طبقے نے پھر اس تو بعد سلسلے ختم ہوئے نے تے اگوں اولیاء دا سلسلہ جاری اولیاء دے سلسلے چان کے پھر غوث پاک میران دا نمبر 1 رکھنا پڑتا توجہ ہے تو ہون وچلے اساں گلاں نہیں کرنیاں صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین یہ وہ سب انہاں نے پاس رکھ دینا اساں گل کرنی ہے ادھروں رسول اکرم دی ادھروں غوث اعظم تاکہ وہ شیر تے موضوع پتہ لگ جاوے جڑا شیر پڑھیا ہے جڑا عام لکھیا ہوندا مسجداں دے اوتے او دی پھر شرح ہو جانی مکمل جدو موضوع پورا ہونا غوث اعظم درمیان اولیاء شو محمد درمیان انبیاء سونا توجہ بھائی ہوں اگلی گل سنو درجے بندی تو تمہیں ثابت کر دیتی ہے وہ پک گئی ہے ذہن ٹھیک ہے ہوں اگلی گل چنا ہے کہ ادھر ولیاں نبیاں رکھیا جو ہے رب نے رکھیا ہے تو ایسا تھوڑا رکھیا لیکن انہاں دی انہاں مناسبت کیویں ادھر جو بے مثال نے یہ ادھر بے مثال نے انہاں دی آپس گلاں رلدیاں ہیں جس کی وجہ پتہ لگے کیونکہ نقطہ ہے سمجھو کہ ولایت نبوت دی بہن ہے ولایت بہن ہے نبوت بھرا سمجھا جی تے بھرا دے ہوندے نے دو حصے ہوندے نے یہ دا مطلب ہے وہ اتلے دو حصے والے نے یہ ایک حصے والے نے ہر نبی وچ ہر نبوت ولایت ضرور ہوتی ہے ہر ولایت نبوت نہیں ہوتی سمجھ نہیں لگی نبوت ولایت ضرور ہے مگر ولایت نبوت ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی پہلو ولی ہوتا ہے بعد نبی ہوتا ہے لیکن
مرتبے تے جا کے جو نام لبنے اس نال خصوصیت پیدا ہونی تو دوجے تو فرق ہو جانا. ایک بندہ ترقی کردیا افسر تو صدر بنتا جس لئے صدر ہوئے گا ہوں صدر ہی آخنا تھلے والا عہدہ نہیں دینا وہ جدو ہے سی نبی جدو نبی ہوں اوہی مرتبہ دینا ہے تا کر کے نبیاں نو طبقہ وکھرا بنا کے رکھے تے اولیاء دا ہوں سمجھ لگی جی نا. ہوں مناسبت تے آنے ایک گل ادھر لواں گا سید الانبیاء ایک شان فضیلت ادھر او دے مناسبت رلدی ملدی ادھر انج رلا رلا کے پتہ لگے گا نبیاں میں چو بے مثال ولیاں میں. میں نویں گل کرن لگا توجہ ذرا. آ کتاب سامنے میرے ویکھو دلائل النبوت شریف محدث ابو نعیم دی محدث ابو نعیم دی دلائل النبوت شریف اس کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ لکھ دیاں فرماندے نے آپ دی ایک شان یہ ہے کہ پچھلیاں کتاباں پچھلے نبی پچھلے امتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بشارتاں دیندے آئے نے دس دے آئے نے ایک نبی آنا ہے آخر الزمان آپ دے فضائل تذکرے شان نو بیان کر دے آئے نے بشارتاں دیندے لگے آئے نے پچھلیاں کتاباں دے پچھلے لوکاں وچ ذکر خیر سونے نبی دس اے پوری فصل بننی پئی. فصل الخامس ذکرہ فی الکتب المتقدمہ والصحف السالفہ المدونہ عن الانبیاء والعلماء من الامم الماضیہ. ایک بشارت اشعیاء نے دتی، ایک بشارت یہود بنی عبد الاشہل نے دتی، ایک بشارت یہود بنی قریظہ نے دتی، ایک بشارت ابو قیس راہب نے دتی، ایک بشارت حیاج بن اخطب نے دتی، ایک بشارت مخیریق نے دتی، ایک بشارت یوشع زبیر بن باتا نے دتی، ایک بشارت ابو عامر بن سیفی نے دتی، ایک بشارت ابن الحیبان نے دتی، ایک بشارت یہود المدینہ نے دتی، ایک بشارت مقوقس نے دتی، حضرت دانیال نے دتی، بشارت کعب بن لعیب نے دتی، لعیب نے دتی، بشارت راہب تاج قبیلے دے راہب نے دتی، تاجی تے بشارت صاحب الدیر نے دتی. یہ بشارتاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلو دس دے لگے آئے. کیوں جو رب سونے نے خبراں سونے دیاں پہلو پھیلا دیتیاں سن تاکہ آوندیاں آون تو بعد لبدیاں تکلیف نہ ہو. جو ہے سن لب دیا من دیا اوکھ نہ ہوئے پہلو بندوبست کرتا لگا. کاہن آن والے وقتاں دیا خبراں دین والے یہ لوگ الگ سن، انہاں وکھریاں خبراں دتیاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. ہن توجہ بشارت شہرت
تشہیر تبشیر نبیاں وچ سید الانبیاء دی ہوئی ہے، ولیاں وچ غوث پاک. سمجھ نہیں آئی رل کی گل. ہوں صدقے جاواں جنہاں پاکاں نے غوث پاک میراں دی خبراں دتیاں، بشارتاں دتیاں. میں صرف انہاں ولیاں پاکاں دے نام ہی گن چھڈنا. آن تو پہلوں اللہ تعالی نے اولیاء دے اندر مشہور کیتا. قریب قریب زمانے دے اولیاء میں شہرت ہو گئی. بغداد دے اندر ایک سید جمے گا. سبحان اللہ. ایک کتاب میرے کول توجہ، بہجت الاسرار شریف ترتیب نال انہاں ذکر فرمائے. میں ذکر کرنا وا شیخ عدی بن مسافر ایک، شیخ ابو سعد قیلوی دو، سیدی علی بن ہیتی تین، شیخ احمد رفائی. توجہ نہیں فرمائی. انہاں وچ بعض ایسے نے جنہاں غوث پاک دا او فرمانے علی شان کہ میرا ایک قدم سب ولیاں دی گردن تے وے. انہاں وچ کئی او نے جنہاں ایدی خبر دتی ہے، کئیاں نے آپ دے آمن دی. شیخ القاسم بن عبداللہ بصری، شیخ حیات بن قیس حرانی. یہ اولیاء اللہ جڑے عدی بن مسافر نے توجہ فرما. عدی بن مسافر ایڈا اللہ دا ولی ہے جڑا غوث پاک دے آمن دیاں خبراں پیا دیندا ہے، بشارتاں پیا دیندا ہے. اور دسدے پین او سید آوے گا، اعلان فرماوے گا میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن تے وے. عدی بن مسافر دے بارے غوث پاک میراں خود فرماندے نے اگر محنتاں ریاضتاں مشقتاں چلیاں دے نال مجاہدیاں دے نال محنتاں دے نال نبوت ملدی تے عدی بن مسافر نبوت لے جانی سی. غوث پاک میراں فرماندے نے اگر محنتاں دے نال مشقتاں دے نال اللہ اللہ سونے رب نو یاد کرن دے نال ریاضتاں دے نال رب وحدہ لا شریک مولا دی خاطر جسم نو کھپان دے نال اگر نبوت مل جاندی تے فرمایا عدی بن مسافر دا اللہ دا ولی سی، اونے ضرور نبوت لے جانی سی. توجہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. ایسے پاک عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے ایک گل سنا دینا ذرا توجہ نال. قربان جاواں حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک میراں سرکار دا وقت شریف بھی پایا ہے، مگر آپ دے جمنے تو بھی پہلا بھی ہے نے. عدی بن مسافر دے محنت ریاضت مشقت دی زور والا شان والا اللہ دا پیارا ولی سی. سناواں گل تاکہ اگے بشارت دین والے دا پتہ لگے نا، تو پھر پتہ لگے وہ منادی جو ایڈا اچا ہے کہ جیڑی منادی پیا کردا ہے وہ کیڈا وڈا ہونا. قربان جاواں عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے زمانہ شریف دے اندر ایک اللہ دا ولی ہے. ابو اسرائیل یعقوب بن عبد المقتدر میرات الزمان دے حوالے نال پہ بولنا، قلائد الجواہر دے حوالے نال پہ بولنا. وہ فرماندے نے میں پہاڑاں وچ رب رب کردا سا، کلیاں ہی لگا رہنا رب دی خاطر، مولا مہربان ہو جاوے راضی ہو جاوے. آپ فرماندے نے میں پہاڑاں وچ اللہ اللہ کر رہا سا،
میرے دل کے اندر خیال آؤندا ہے کہ رب وحدہ لا شریک مولا نو یاد کراں، کوئی فقیر آوے اللہ تعالی میرے واسطے مقرر فرماوے، فرما دے میں رب رب کر رہا سا، ایک بھیڑیا آیا ہے، بگیاڑ آیا ہے، بگیاڑ آن کے مینو چٹن لگ پیا، میرے نال پیار کرن لگ پیا، میرے دل دے اندر ذرا شوخی جی آئی کہ بڑی گل ہے، تینوں بگیاڑ پہ چومدے نے چٹ دے پے نے، فرماندے نے یا اینا مینو خیال آیا بگیاڑ شوخ نظراں نال میرے ال ویکھ کے غضب نال غصے نال واپس آیا ہے، میرے تن تے پیشاب کر کے چلا گیا۔ کی مطلب؟ میرے چٹن نال ہی پھول گیا ہے۔ صدقے جاواں اس دین والے سمجھان والے رب تو ولی نو سمجھاون آیا کھڑا ہے بگیاڑ، تے دل دا بھید پیا ویکھدا ہے، اندر اندر شوخی آ گئی ہے، تکبر آ گیا، عجب آ گئی، خود پسندی آ گئی، میں کوئی شے بن گیا وا تا کر کے بگیاڑ مینوں چمن چٹن لگ پیا وے، اینے جو نو غصہ آیا ہے، بگیاڑ آن کے واپسی پیشاب تن تے کر کے ٹر گیا، میں پریشان بیٹھا وا، میں آنا ہائے اللہ کوئی ولی بھیج دے۔ اچانک ویکھنا کی سامنے عدی بن مسافر آ گئے، عدی بن مسافر سلام نہیں کیتا، چپ کر کے آن کے کھلو رہے نے، میں حیران ہاں، فقیر آیا ہے، اللہ والا آیا ہے، مگر کیسی عجیب قسمت ہے، سلام ہی نہیں کیتا۔ آپ فرماؤندے نے جدے تے دنیا پیشاب کر جاوے اساں انہوں سلام کیوں کریے؟ وہ تو دنیا تے خوش ہوئے، دنیا اندر پیشاب کر کے لگی گئی ہے، ایسا کیوں سلام کریے؟ وہ فقیر فرماندا ہے میرے دل دے اندر جڑے جڑے خیال جے انہاں سالاں دے اندر عرصے وچ گزرے سن سارے عدی بن مسافر سرکار نے مینوں دس کے آپ میں عرض کرنا حضور مہربانی فرماوو، اے میدان ایتھے میرا جی کردا ہے پیا، اے فلانی مسجد شریف ہے، مسجد شریف دے اندر قبا جڑا کھڑا ہے ایتھے میرا جی کردا ہے میں بیٹھ کے رب رب کراں کلیاں، لیکن مہربانی فرماوو کچھ کھان پین واسطے مل جاوے، آخر کلیاں رہنا کی کرانگا؟ آپ فرماندے نے اچھا دو پتھر پے سن، ایک پتھر دے پیر ماریا چشمہ میٹھے پانی دا اوپر آیا، دوسرے دے اوتے سرکار نے نظر مبارک فرمائی، عدی بن مسافر سرکار نے، او منادی غوث پاک میراں دا فرماندے نے انار اگا، انار دا بوٹا اگیا ہے، آپ فرماندے نے انار ایک دن تیرا کم ہے اس فقیر نو میٹھا انار کھواویں، ایک دن کھٹا کھواویں، بوٹا ایکو ہی ہے، تیرا کم ایک دن میٹھا دینا، دوسرے دن کھٹا دینا۔ آپ فرماندے نے جاندیاں تے جدوں میری یاد آوے صرف میرا نام پکارے گا، عدی بن مسافر سامنے ہوئے گا۔ سلام فرمایا صرف نام لینا پینا، میں جتھے بھی ہوا گا نا ٹھک تیرے کو،
وہ فرماندے نے واقعی نہیں ہویا، میں روزانہ وہ میٹھا پانی ادھر انار کدی میٹھا ہونا تے کدی کھٹا ہونا، تو جدو یاد کرنا نا بس یاد دل چ خیال لیا ہونا تو سونا آدی بن مسافر سامنے کو یہ غوث پاک دے منادی دی گل ہے، بشارت دینا رہے کہ کوئی شے اللہ والیاں دے اگے تے کوئی شے نہیں نا۔ اے تن من یار دا میں شاہ بنایا، او تن من یار دا میں شاہ بنایا، دل وچ خاص محلہ آن اللہ دل بسو کیتا آن اللہ وہ دل بسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا، سب کچھ مینو پیا سنی وے جو بولے ماں سیولا، پر درد منداں اے رمز پشانی درد منداں اے رمز پشانی، باہو بے دردا سر کھلا توجہ ہے صدقے جاواں توجہ فرما لا دیا بندیا، میرے غوث پاک میرا نے ایویں نہیں فرمایا۔ اگلی مناسبت جوڑن لگا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو امر ہویا، حکم ہویا، آکھو نبی کی آکھو انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، فرماوا حکم ہویا اللہ سونے دی طرفوں کی محبوبہ اعلان کر میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوں۔ قیامت والے دن کیوں؟ اس واسطے ایتھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اولاد آدم دا سردار مننا کئیاں نو اوکھا ہونا ہے۔ اللہ تعالی نے اس دن اعلان قیامت والے دن خاص وکھانا سی دلیل دا دن نے، مالک یوم الدین بزرگ فرماندے نے اے رات او دن نے، رات چ چیزاں لک جاندیاں نے، دن چ قیامت والے دن پتہ لگنا ہے اولاد آدم دا سردار مدینے دا تاجدار سی۔
ہن آپ فرماندے نے میں اولاد آدم دا سردار ہاں ولا فخرا، فخر نہیں کیا مطلب امر اللہ دا امر آیا ہے تا میں آکھنا میں دے تے ناز نہیں کردا. کئیاں بزرگاں ان بھی نقطے لکھے نے کہ میرا فخر نہیں، میں فخر نہیں کردا، تواڈا آقا واں او تساں فخر کرو محمد ورگا آقا تانوں مل گیا. توجہ ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. فرمایا نہ سید ولد آدم ولا فخرا، میں فخر نہیں کردا تسی کرو. دوجا معنی بزرگاں کیتا ہے کہ ولا فخرا، میں فخر نہیں کردا سردار ہون دے، مینوں فخر اللہ دی بندگی دے وے. مینو اے فخر کافی ہے میں او دا بندہ واں، تانوں فخر کافی ہے تساں میرے غلام تے میں تہاڈا آقا. توجہ نہیں فرمائی. صدقے جاواں سونے نبی اعلان توجہ ہے. ہن پاک نبی دعوے کیوں کرتے سن؟ نبی اللہ تعالی حکم کیوں فرماندا سی؟ اپنی فضیلتاں شاناں بیان کردیاں تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے، امتیاں نو پتہ لگے ساڈا نبی ایڈی شان والا ہے. عشق کرن، محبت کرن تے تابعداری دا شوق ود جائے. تو جنہ تابعداری کرن گے اُنہ فیض چوکھا ہونے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی دعوے فرمائے، انہاں جھولے فرمائے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد دعویٰ فرمایا ہے. لیکن توجہ فرما، بڑا ہی فرق ہے زمین اسمان دا. زمین اسمان دا فرق ہے دونوں دعویاں وچ. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے نبی ہون دا دعویٰ فرمایا ہے، پاک مصطفیٰ نے خدائی دے سردار ہون دا دعویٰ فرمایا. توجہ ہے سنا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدائی دا سردار ہاں. توجہ اے ہن اللہ پاک دے امر نال حکم نال میرے پاک نبی دعویٰ فرمایا سی. ادھر دعویٰ سونے نبی دے نبیاں وچ، ادھر دعویٰ میرے غوث پاک میراں دے ولیاں وچ. آپ کیویں دعویٰ فرماندے نے؟ پہلو دس چکے ہیں ولی اللہ دے جڑے 6 پہلو گن سنائے نے، انہاں 6ویاں نے پہلو انہاں دسیا ہے کہ اللہ دے امر نال غوث پاک میرا نے اے گل کیتی منبر تے کھلو کے کی انا آپ نے فرمایا، نانے پاک نے فرمایا سی انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن سب نبیاں دا، سب اولاد آدم دا سردار ہاں. اولاد آدم وچے نبی وچے ولی وچے صحابہ وچے تابعین وچے تبع تابعین، ہاں جی عرش پر تمام اولاد آدم دی سرداری دا اعلان محبوب خدا نے فرمایا. جدو غوث پاک میران دی واری آئی ہے، آپ اپنے طبقے وچ فرماندے نے، طبقے پہلو دس چکیا وا، آپ فرماندے نے راقا قادمی ہذہ علی راقبت کل ولی للہ. او لوگو عبد القادر دائے پیر ہر ولی دی گردن تے جے.
توجہ ہے. بخشیوے ہی آخو جیوے کا کی ہوا جینا تو جینا ہوتا ہی ہے. انہوں نے سدکے غوث پاک میرا نے سدکے ساڈا سدکا کالا توجہ ہے نا. سدکے جاوا ادھر ویخ اللہ دیا بندیا یہ بھی غوث پاک میرا نے امر نال آخیا سی. فخر نہیں سی, غرور نہیں سی, تکبر نہیں سی. توجہ فرما ایویں نہیں فرمایا. میں ایک عجیب گل پڑھی ہے غوث پاک میرا دی جتھوں پتہ لگدا ہے میرے غوث پاک دا فیض اپنے طور تے پہلو ولیاں تے بھی ہے بعد والیاں تے بھی ہے. پہلے بھی محتاج نے غوث دے در دے, بعد والے بھی محتاج نے. مشہور گل ہے مشہور, شاہ منصور ان الحق آخیا. مشہور گل ہے کہ نہیں؟ شاہ منصور نے ان الحق آخیا میں حق. غوث پاک میرا فرماؤندے نے اس زمانے دے اندر فرمایا اگر میں ہوندا تے منصور نو پھسلن نہ دیندا. پھسل گیا ہے, تلک گیا ہے. اس زمانے کوئی ہاتھ پھڑن والا میں ہوندا تے ضرور پھڑ لینا سی. معلوم ہویا میرے غوث دی ایڈی طاقت ہے اگلیاں تے بھی نظر رکھ لیندے نے پچھلیاں تے بھی. ادھر ویکھو سونےو حوالہ سنو. حنبلی مذہب کے بہت بڑے امام امام محمد بن یحییٰ تادفی حنبلی. اے کتاب میرے کول قلائد الجواہر صفحہ نمبر 17 نے لکھا ہے آثار حسین الحلاج فلم یکن فی زمانہ من یاخذ بیدہ ولو کنت فی زمانہ لاخذت بیدہ وانا لكل من عثر به مركبه من اصحابي ومريدي ومحبي الى يوم القيامه اخذ بيده. کی مطلب غوث پاک فرماؤندے نے جدو شاہ منصور نے ان الحق آکھے او تلک گئے سن کوئی باہوں پھڑن والا اس لیے نہیں سی جے میں ہوندا باں پھڑ لینی سی تلکن نہیں تھی دینا. آپ فرماؤندے نے میرے محب میرے مرید قیامت تک میں سب دی باں پھڑیے کدی تلکن نہیں دیوا. آپ تو پوچھا توجہ ہے کرسی دے بیٹھے سن کسے پوچھا حضور اے فرماؤ اے جناب دی نسبت رکھن والے جڑے درویش نے انہاں دا مقام فرمایا ساڈا جڑا آنڈا ہے نا آنڈا توجہ ہے ساڈا فرمایا آنڈا وہ لوکاں دے ہزاراں نالوں اونچا ہے تے جیڑا ساڈا چوچا ہے او دا تے مقابلہ ہی نہیں ہے. ہن پتہ نہیں کہ آ جڑے ہیں اے جڑا شرک پور دا تاجدار ہے یہ ہن پتہ نہیں اینو آنڈا آکھیے یا چوچا آکھیے
غوث پاک میران دا مت میرے گل پیا پے وہ اتنے دیا آنڈا بن جانا غوث تو گھٹ پتہ نہیں کس جڑے فرماندے نے عبارت پڑھن لگا فرمایا البیضۃ منا بألف والفرخ لا يقوم فرمایا ساڈا تے آنڈا 1000 دا او دا 1000 مول لیا یعنی اشارہ لایا ہزاراں ورگا والفرخ لا يقوم ساڈے چوچے دا تے مول ہی نہیں پا سکدا کوئی اے ہن شرک پور دا تاجدار کوئی منکر نہ کول آیا ہے غال باغ میرا لکھ کے بیٹھا یا تاجدار شرک پور شریف دا لکھ کے بیٹھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ او شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے کچھ دیو یہ جی دکانوں میں چڑھ جاندے نے آندے نے اللہ واسطے خیر چپا یہ شرک پور دا تاجدار لے کے بیٹھا ہے عبد القادر جیلانی کچھ خیر پاو اللہ واسطے منکر آیا ہے دیکھ کے سڑ گیا ہے آندا کی لکھ کے بیٹھا ہے آپ جذبے جا گئے تاجدار شرک پور شریف دا فرماندے نے ہاں میرا عقیدہ ہوئی ہے میرا سبق ہوئی میں مننا بھی ہاں پڑھنا بھی ہاں تے جے تو نہیں مننا دے آپ نے پچھوں تھونے چ ہاتھ ماریا منہ بھرنے ڈگیا تے غوث پاک میران دے قدموں وچ پیا کر کے بریلی کا تاجدار بولے آپ فرماندے نے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں پہ ہے قدم آتے اونچے اونچوں کے سروں پہ ہے قدم لاتے اور اگے فرماندے نے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے تلوار
توجہ ہے سونا. پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے مینوں بچپنے وچ ہی فرشتے کہندے سن. فرمایا میرے دل دے اندر نفرت رہندی سی کھیل تو، بچیاں دے نال کھیڈن میرا دل نہیں سی کردا. غوث پاک میرا فرماندے نے توجہ ذرا، ادھر دل وچ خیال نہیں آندا کھیڈن دا، کیونکہ نانا پاک نبی الانبیاء ہے. غوث پاک میرا فرماندے نے جدوں مینوں خیال آنا کھیڈن دا، اللہ دے فرشتے والوں غیبی آواز آنی، او عبد القادر تو کھیڈاں واسطے نہیں بنیا. توجہ نہیں فرمائی. سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے تن مبارک دے کدی مکھی نہیں بیٹھی. توجہ، تن مبارک دے کدی غوث پاک دے بدن تے کدی مکھی نہیں بیٹھی. پوچھا حضور کیوں مکھی نہیں بیٹھ دی؟ آپ فرماندے نے مکھی میٹھے دے بیٹھ دی، اساں نہ میٹھا دنیا دا رکھیا ہے نہ آخرت دا رکھیا ہے. اساں صرف رب نال لائیے، نہ ادھر دا خیال ہے نہ ادھر دا خیال ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. کیوں یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. سارے نبیاں وچوں کسے نبی نو شان نہیں ملی قبر چودے بارے سوال ہوئے. من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا تیرا دین کی؟ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. صرف پاک نبی دی شان ہے، قبر چ انہاں دے بارے سوال ہوندا ہے. اے نانا جی سوال صرف انہاں دے بارے، پچھلیاں امتاں بعد اے امت سب تے سوال صرف پاک نبی دے بارے ہوندا ہے. کیوں ہوندا ہے؟ تاکہ پتہ لگے اے نبیاں دا نبی ہے، اصل نبی اے ہوئی. تے صدقے جاواں ہن ذرا مناسبت ویکھی، اوتھے تے سوال ہوندا ہے کہ کی کہندا اساں. توجہ ہے نا. غوث پاک میرا بیٹھے سلام فرماؤندے نے، او میرے مریدو اگر میرا پوچھنا ہوے تے منکر نکیر تو قبر پوچھ لیا جے عبد القادر کون ہے. کیسی عجیب گل ہے. غوث اعظم درمیان چوم
محمد درمیان توجہ بھائی یار کیسی عجیب گل کیسا مرید ہے پیر نو بھی لوڑ ہو جاتی آپ نے ایک مرشد کی گل سنانا شیخ حماد دباس صاحب نے مرشد سن دباس آخر نے شیرا ویچن والے نو دبس شیرے نو کہندے نے مرشد دا شیرا کیسا عجیب سی مرید دے بدن تے کدی نہیں سی بیٹھی پیر دے شیرے تے مکھی نہیں بیٹھی انہاں دی زندہ کرامت سی پیر ہو رہا مریداں نو ازمانا ہوندا ہے کچے نے گے پکے نے میں ایک موضوع تیار کیتا کدی زندگی ہوئی تو سوڑاواں گا موضوع دا نام ہے پیر کامل مرید کامل تو پھر انشاءاللہ کسی کو سناواں گا غوث پاک میرا نو آپ دا مرشد شریف ازمان واسطے ون پوانیاں تکلیفاں دینیاں جان کے ستاونا ویکھا بولدا ہے کہ نہیں بولدا ہے تے نہیں دیواں گے ایک دن کدرے جمعہ پڑھن واسطے غوث پاک میرا بھی جا رہے نے مرشد پاک بھی جا رہے نے دریائے دجلہ دے پل تو گزر ہویا ہے مرشد پاک نے سجے ہاتھ نال ازمان واسطے دھکا دیتا ہے سردی بڑی سی غوث پاک میرا دریا دے وچ جا ڈگے آپ فرماندے نے جدوں مینوں پیر نے دھکا مارے میں دل سوچیا ہے اج جمعے دا دہاڑ ہے چلو خوشی سہی جی پیڑا خیال آ جاندہ تو رہ جاندہ پھر تو رہ جانا سی توجہ ہے آخر ولایت ہے سبحان اللہ فوراً خیال آیا رب وحدہ لا شریک مولا پہرا دے رہا سی عبد القادر سونے دے دل مبارک دے پھسلن نہیں دیتا پیر ہوراں دا وصال ہو گیا غوث پاک قبرستان آل گئے جدو مرشد دے دربار تے جا حاضر ہوئے نے ہاتھ مبارک اٹھایا دعا بڑی لمبی کر دیتی پسینوں پسینی ہو گئے چہرے مبارک دے مرجھاوٹ پریشانی ہے پچھو جماعت فقیراں دی درویشاں دی مریداں دی کھلو پریشان ہے کی وجہ ہے کافی دیر تو بعد مسکرائے ہاتھ مبارک چہرے دے پھیریا واپس آئے نے مریداں نے عرض کی تھی خلیفہ نے حضور ایک ایسا عمل عجیب ویکھیا جڑا پہلا کدی نہیں ویکھیا خیر تھی فرماندے نے مینو جڑا مرشد نے دھکا ماریا سی میں اج مرشد نو قبر شریف وچ ویکھیا ہے مرشد ہوری سبحان اللہ جنتی جوڑے وچ نے سونے دے کنگن ہاتھ وچ نے تاج یاقوت دا سر تے پایا پیراں وچ سونے دی جُتی پائی کھڑے نے مگر سجا ہاتھ کام نہیں کردا کھلوتا ہے اپنی تھان تے شل ہو کے
جدو میں حاضر ہویا دیکھیا پریشان ہویا ایک ہی بنیا میرے مرشد فرماندے نے عبد القادر او جڑا سردی تینوں دھکا ماریا سی او دی وجہ نال ہاتھ چھل ہو گیا ہن تو ہی رب دی بارگاہ وچ فریاد کرے گا وسیلہ بنے گا تے تو دعا کرے گا تے رب سونا میرے تے فضل کر دے گا. غوث پاک فرماؤندے نے میں اوتھے ہاتھ اٹھائے نے میرے نال قبرستان دے 5000 ولیاں ہاتھ اٹھائے مولا عبد القادر دے ہاتھ خالی نہ موڑی. فرماندے نے جدو میرے نال 5000 ولیاں ہاتھ اٹھائے میں ہاتھ اٹھائے اونا چیر میں دعا چھڈی نہیں جنہ چیر پیر نے وہی ہاتھ چک کے میرے نال ملایا نہیں. توجہ ہے جو ہے فرماندے نے جس ویلے میرے مرشد نے ہاتھ چک کے نا ہاتھ میرے نال ملایا ہے میں خوش ہویا اللہ پاک نے میری دعا سن لی. حوالہ قلائد الجواہر دا بغیر حوالے تو گل نہیں انشاءاللہ. خدا دے بندیاں ایک مقام محبوبیت کبرا دا بولو کیا مطلب سب تو بڑا محبوب کائنات جس پاسے جاویں گا نا جتھے پاک محمد دے کلمے پڑھن والے وسدے نے نا تے غوث پاک میراں دی غلامی دا دم بھرن والے ضرور نے. پاک محمد کریم دے نال محبت کرن تے دل مجبور ہے تے غوث پاک میرا نال بھی محبت کرن تے دل ایک آپ دے مخالفاں وچ مشہور شما ہیں لیکن مینوں حال اعتماد نہیں پیا ہوندا. محدث ابن جوزی دا بڑا نام ہے اور آپ دے ہم زمان سنا زمانہ شریف کو ہے. احمد حافظ محدث احمد بندنی جی محدث ابن جوزی دونوں گئے نے غوث پاک میران دیکھو غوث پاک میران اسی طرح منبر پہ بیٹھے خطاب شروع ہے. ایک آیت پاک دی ایک تفسیر پیش کی تھی. محدث ابن جوزی دے ساتھی پوچھتے نے جان دے ہو نہ کیا غوث پاک نے دوسری تفسیر پیش کی تھی جان دے ہو جی ہاں. تیسری پیش کی تھی جان دے ہاں. 11 تفسیراں پیش کی تھی غوث پاک نے 11 تک محدث ابن جوزی کے اندر بالکل جائز نہیں. غوث پاک نے 12ویں شروع کی تھی 40 تک گئے 40 تک محدث ابن جوزی نو پوچھا جان دے جو کہندے کوئی نہ
غوث پاک میرا ہن موجے جا گئے 40 تفسیر آیت دیاں کرن تو بعد آپ فرماندے نے او قال سی ہن ذرا حال تے اونے پھر آیت پاک پاسے جا کیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالی کلمہ شریف پڑھیا ہے تو امام اٹھ کے بے حضرت امام ابن جوزی کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو کے ڈگ پے نے کلمہ ساری زندگی آپ پڑھتے ہی سن پر جدوں غوث پاک نے حال نال پڑھیا ہے قلائد الجواہر ایک غوث پاک دے مذہب دے بندے نے جنہاں دا میں حوالہ پہ دینا توجہ ہے ایویں تے نہیں نا ہر ولی ٹھر ٹھر کے غوث پاک دا ذکر کردا ہے میں کہنا ہوں روپیاں نال پیار نہیں پیدا ہوندے روپیاں نال ووٹ لب جاندے نے دل نہیں لبدے جنہ مرضی روپیہ خرچ کرو دل نہیں لبدے تے جدوں او سونا کرم کردا ہے ایویں تو نہیں ساری خدائی غوث پاک میرا کو روپیے ونڈے نے ساری خدائی آپ نال پیار دو تے مجبور ہے کنے سکھ پیدا کی جے سلطان باہو نو پوچھیں دے وہ بھی عرض کردا سین سن فریاد او پیرا میں چلیا لکھ تینوں کھولنا کاغذ اور ساڈے بدیاں والے او ڈر تو تھکنا میں بخشاں دو کنوں Aqui tudo a bater de chão.
آخری گل کرا توجہ فرمائے درویش باجدید بستامی سرکار بڑے اللہ دے ولی مشہور ولی ہوئے نے. ایک بندے قسم کھا دیے میراث الزمان سبت ابن الجوزی دی اور جنہاں دے نانے پاک دی گل پہلوں سنائی. محدث ابن الجوزی کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو گئے. ادھر ویکھ اللہ دے بندے قال تے حال دا فرق بھی سنا دیواں صدقے جاواں. قال دے حال دی گل سن گلاں کرنیاں سنگو تا میرے ورگیاں واسطے سوکھیاں. حال آکھدے نے ہڈ ورتی نو ہڈ ورتی جگ ورتی فرق بڑا. جگ ورتی دے ہڈ ورتی میں جگ ورتی پہ بیان کرنا. غوث پاک میرا دی تقریر جدو ہونی 40 سال آپ نے خطاب فرمائے. 40 سال آخری سال وصال تک ہاں جی آپ نے مجمع شریف دے اندر کوئی دہاڑ ایسا نہیں سی ہوندا جس دہاڑ دے اندر 3-4 کٹو کٹ لاشاں نہیں تھن اٹھدیاں ہو عشق الہی وچ گم ہو کے مر جان. توجہ ہے. ایک دن بیٹھے تھے اسی طرح آواز فرمائے عشق الہی دی اب ایک فقیر کے اندر لگی ہے. بیٹھیا بیٹھیا کی ہو گیا پانی دا قطرہ بن گیا. فرمایا جی میں جمیا سی اوے بن گیا. آپ نے انگل شریف نال جگہ کھود کے قطرہ وچ رکھ دیتا. پہنچ گیا رب نال. یہ حال ہے. اندر دا رنگ جو سٹدے سن ہائے 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 سبحان اللہ. کڈے وڈا باجدید بستامی ہے. میراث الزمان والے پہ لکھ دیں ایک شخص قسم کھا دیے غوث پاک عبد القادر جیلانی شان وچ باجدید بستامی نال اچے نے. جے اچے نہ ہون میری رن طلاق بھجیا بغداد دے علماء کول. ہن کون دسے کون اچے بھید تے رب کول نے. جدو غوث پاک میرا دے کول آئے عرض کردا سونیا سوکھا بیٹھا دس کی حل. آپ فرماندے نے جاؤ کوئی طلاق نہیں بیوی وصال. حضور کیوں؟ فرمایا باجدید بستامی نالو تین اونچا بنا چھڈیا ہے. باجدید بھی بن گیا ہے تے نال انہاں نالو درجے اونچے کہڑے دتے نے. او مفتی نہیں سن فتوا نہیں سن دیندے تینوں مفتی بھی بنا چھڈیا ہے. انہاں دی بیوی نہیں سی تیری بیوی بحال رکھائی. انہاں دے بچے نہیں سن تینوں رب کولوں بچے بھی لے دتے نے. توجہ ہے. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث
عرض کر دینے سونے ہر غوث تیرے درد شیدائی ہے اور تو او بارش ہے ہر بارش تیری پیاسی ہے. جو ہے معلوم ہویا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاص تجلا خاص شان وہ اس پتر چاہیے یار. آخر دیکھو تو صحیح نا مت تو سمجھے میں دعوے نے وہ توبہ توبہ دعائی خدا. جس وقت آپ نے فرمایا ہے کہ میرا قدم سب ولیاں دی گردن تے جے دعوی ہوندا نا ایویں تے اللہ دے بندیاں ولیاں نو کنے چکانا سی. سب ولی کہندے نے سر جھکا گئے. ایک عجم دا کوئی ولی سی اس لیے انہیں سر جھکایا غوث پاک نے وہ مقام سلب کر لیا. ایک نے سر نے جھکایا. سب ولیاں دا سر جھکانا یہ دسدا ہے کہ ادھر امر سی تا کر کے بہجت الاسرار وغیرہ کتاباں لکھیا ہے اللہ تبارک و تعالی دے ولی غوث پاک دے کہن نال سب نے گردن نہیں جھکائی اللہ دے امر دی وجہ نال جھکا گئے نے. ویکھ رہے سن حکم ادھروں ہے جے نہ جھکایا تے گئے. اچھا تو جو ہے آخری گل کر کے چھوڑ دینا. موضوع بڑیاں شاخاں بڑے شعبے والا جن مرضی بیٹھے پاوے ساری رات گزار چھڈو. توجہ ہے. آخری گل محمدی شیر دی سنا کے اجازت. مردے زندہ کرنے میں میرے غوث واسطے شے نہیں تھی. ایک عیسائی آیا ہے عبد القادر بلکہ تھے ایک اور گل سنانا توجہ ذرا ایک سنا کے پھر گل قلائد الجواہر پڑھیا ہے. غوث باغ میرا ستے سن آرام فرما رہے ہیں. توجہ ہے بولو بولو. توجہ سن توجہ ہے آپ آرام فرما رہے سن. علی بن ہیتی آپ نے یعنی طبقے دے وچ وہ بھی بہت بڑے ولی نے. انہاں بشارتاں بھی دتی ہیں تے قدم مبارک دے فرمان دے وقت سر بھی جھکایا سی. غوث پاک ستے نے یہ آئے نے فرماندے نے یار
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں کوئی عبد القادر دی شان دا نہیں. آپ اٹھے نے آپ فرماندے نے فرق کیوں نہ ہوئے او عیسیٰ والے اساں محمدی دسیا نہیں. انہاں دل وچ گل کیتی آپ آرام فرما رہے ہیں. انہاں آخیا عیسیٰ علیہ السلام دے حواری جڑے نے انہاں وچ عبد القادر دے آپ اٹھے نے تے فرماندے نے وہ کیویں ہو گئے وہ حضرت عیسیٰ والے اساں محمد والے. ہن عیسائی آیا کہندا عبد القادر تہاڈا قرآن کہندا ساڈا نبی مردے زندہ کردا سی تہاڈا محمد پاک کی کردا سی انہاں دا قرآن وچ نہیں آیا. آپ فرماندے نے او محمد پاک دی کی گل کرنے عبد القادر نال پڑ لال گل کر لے جب قبرستان لے گیا عرض کردہ نو زندہ کرو. آپ فرماندے نے دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے سن کہندے فرماندے سن باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال. آپ فرماندے نے لے پھر تو محمد دی گل کرنا ہے محمدی دا وے. مردے نو فرماندے نے اٹھ میرے حکم نال. مردہ اٹھ کھلوتا ہے مردہ اٹھ کھلوتا ہے اور صدقے جاواں ایتھوں اے نہ سمجھی کہ انہاں دی شان نبی نالوں زیادہ ہے حضرت عیسیٰ نالوں نہ. وجہ کی اصل جلال تا وکھایا انہیں آخیا حضرت عیسیٰ دا قرآن چایا ہے تواڈے محمد دا نہیں آیا. جدو محمد دے حضرت عیسیٰ دے تقابل تے آیا ہے تولن تے آیا ہے غوث دا. غوث دی رگ غیرت والی جاگی ہے. انہیں آخیا اور آپ نے فرمایا بھاوے میرے حکم نال اٹھ زبان غوث دی سی بولن والا وہی رب سی. جو ہے بالکل اوے بولے نے جی اللہ دے قرآن چایا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف. سلیمان پیغمبر دے ولی جی آخیا سی میں جناب دی اکھ چمکن تو پہلو لیاواں گا. ادھر ویکھو عدی بن مسافر پاک دی گل سنائی نا پہلے. وہی فقیر جنوں آپ نے بٹھایا سی آپ اوتھے بیٹھے نے تے فرماندے نے بحر محیط دے وچ کوہ قاف فلاں جگہ تے ایک بندہ بیٹھا ہی انہیں آخر ارادیاں دے پیچھے نہیں چلی دا. انہیں آخیا حضور تے اتنے جاوے کون تے کدھر کون جاوے سمندر کتھے تے کوکاف کتھے. عدی بن مسافر انج تھپڑ ماریا تے اوتھے جا کھلوتا. پیغام دتا انہیں آخیا یار بہت شکریہ مہربانی سلام آخی آخی بڑی مہربانی تہاڈی. انہیں آخیا جی ماجرا کی. انہیں آخیا یار کوئی علاقے دا قطب ہویا فوت میرے دل چ خیال آیا ہے او دی تھان تے میں ہوا ہن او دی جگہ دے اوتے قطب میں بنا تے او عدی بن مسافر اوتھے بیٹھا میرا خیال پورا نہیں ہویا انہیں تینوں ایتھے تے نال میری راہبری کر دتی سو بھی خبردار ارادیاں دے پیچھے نہیں چلی دا رب دے پیچھے چلی دا. تے حضور ہن میں واپس کیویں جاواں انہیں پھر ہاتھ ماریا تے عدی بن مسافر کو میں تے آنا ہوں اصل گل یہ
ایک کمالات نے مادی، ایک نے روحانی. اج مادی عروج تے نے، اس لیے روحانی عروج تے سن. جی اج کل دنیا ٹپدی پھردی ہے نا، اس لیے ولی ہر پاسے لگتے تے اپنے شان ہی وکھاندے، کدی اتنے اوتھے 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 تھان تھان. گل نہیں جو سمجھ لگی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، ارے بندے مومن کا ہاتھ غالب کارا فری کار کشا کار ساتھ. اقبال دا نمک نہ رل جائے نا تو سرور واہ. کل انشاءاللہ العزیز عشاء دی نماز تو بعد پرانی بھੈਣ شرط پور شریف. سمجھ نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے وہ پیر کامل مرید کامل یا یہ بیان کراں گا، یا ایک نواں تازہ بالکل نواں نکور جا موضوع ایک بنایا ہے، وہ دا نام ہے جنتیوں کی حیات طیبہ. یہ بھی بڑا عجیب جا موضوع ہے، میں پہلے کبھی نہیں جان دیتا. اللہ جل شانہ سانو گلاں والیاں وچوں نہیں، حال والیاں دا خادم بنا چڑیا. مصطفیٰ لنگر بھی تیار ہے، روٹی کھایا جی. مصطفیٰ جان رحمت پیلا